أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کی غلامی کی غلامی ہوا نظر آئے کی غلامی ہوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج درس اخلاق نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں اور آخری نشست ہے۔ آج میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے تواضع اور عجز و انکساری۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آخر میں نے آخری نشست میں عجز و انکساری کو اپنا موضوع کیوں بنایا۔ دیکھیے جو تواضع یعنی عجز و انکساری ہے، اس کو موضوع بنانے کی کئی سارے وجوہات ہیں۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو شخص عجز و انکساری کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کو اپناتا ہے، تو وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جو شخص عاجزی اور انکساری کو اپناتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عاجزی اور انکساری کرنے والے شخص کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی بھلائی کا حکم اور برائیوں سے روکنا لوگوں کو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو اپنا محبوب سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اسے اپنا امام اور اپنا پیشوا ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کی پہلی وجہ ہے جس بنا پر میں نے عجز و انکساری کو اپنا موضوع بنایا۔ دوسری اور سب سے اہم وجہ جس بنا پر میں نے عجز و انکساری کو اپنا موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کا جو حصول ہے وہ عجز و انکساری پر منحصر ہے۔ اگر آپ اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ عجز و انکساری کو اپنائیے۔ اگر آپ کے اندر عجز و انکساری نہیں ہوگی تو آپ کبھی اخلاق حسنہ کو نہیں اپنا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے گزشتہ درسوں میں آپ نے کئی سارے عنوانات کے تحت آپ نے گفتگو سنی جن تمام کا تعلق اخلاق حسنہ سے تھا۔ مثال کے طور پر صلہ رحمی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، خوف خدا ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، زبان کی حفاظت ہے، عفو و درگزر ہے، صداقت ہے، امانت ہے، سخاوت ہے۔ ان تمام موضوعات کا تعلق یہ اخلاق حسنہ کے ساتھ ہے۔ آپ ان عنوانوں کو، آپ ان چیزوں کو اسی وقت آپ اپنا سکیں گے جب آپ کے اندر عجز و انکساری ہوگی۔ یاد رکھیے گا جو شخص متکبر ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اخلاق حسنہ سے متصف نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی بھی اخلاق حسنہ کو نہیں پا سکتا۔ اسی بنا پر آج میں نے عجز و انکساری کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ قرآن کریم میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں
تو ہمیں کئی مقامات پر نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر تو نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے، یعنی ان کے اندر عز و انکساری پایا جائے گا. وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عز و انکساری کرنے والے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفاروں پر تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت نرمیت کرتے ہیں، بہت عز و انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. الغرض قرآن کریم کے ایسے بہت سے کئی مقامات ہیں جہاں پر نرمی کا تذکرہ کیا گیا ہے، عز و انکساری کا تذکرہ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اتنی سی عاجزی کرتا ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ جو شخص اتنی سی عاجزی کرتا ہے، تو پھر آپ نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین کی طرف کر لیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اتنی سی عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے. جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے تو آپ نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر دیا. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم عز و انکساری کو اپنائیں گے کہ جس طرح سے آپ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بلندی عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عز و انکساری کو اپنائیے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقہ ہوتا ہے، صدقہ یہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. آپ نے پچھلے درسوں میں عفو و درگزر سے متعلق اپنی کچھ باتیں سنی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عفو و درگزر کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. اگر آپ عفو و درگزر کو اپنائیں گے، اگر آپ ہر معاملے کو رفع دفع کرنے کی اگر آپ کے اندر سوچ پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عزت لوگوں میں بڑھا دے گا. اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نرمی کرتا ہے، عز و انکساری کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے. اب ہمیں عز و انکساری کو اپنانا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں سے ایک عز و انکساری بھی ہے. اب ہمیں عز و انکساری اپنی زندگی میں ہمیں عز و انکساری کو شامل کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک فرشتہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پیغمبری کے ساتھ بندگی اور فقر کو اپنائیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پیغمبری کے ساتھ نبوت اور بادشاہت اور اپنی امیری کو اپنا لیجیے. فرشتے نے دو بات کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی نبوت، اپنی پیغمبریت کے ساتھ آپ ابدیت یعنی بندگی یا فقر کو اپنا لیجئے، یا دوسری چیز اپنی نبوت کے ساتھ بادشاہت یا امیریت کو اپنا لیجئے. تو حضور پاک علیہ السلام نے ابدیت کو اپنایا. اس سے حضور پاک علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کی مثال دیکھیں. حضور پاک علیہ السلام کے پاس یہ مثال بھی موجود تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن انہوں نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی کی ہے. آپ کے سامنے یہ مثال موجود تھی
لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ابدیت کو اپنایا، بادشاہت اور امیریت کو ٹھوکر مار دیا، صرف عجز و انکساری کی بنا پر۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹل حقیقت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس زمین میں آئے ہیں، تمام نبیوں میں جو سب سے افضل ترین ہے، تمام نبیوں میں جن کا سب سے زیادہ بلند مقام اور عرفہ مقام ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عز و انکساری کو دیکھیے، اگر کوئی مسلمان اگر آپ کے سامنے اگر آپ کو کسی نبی پر ترجیح دیتا تو آپ منع کر دیتے تھے۔ قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے کہ تمام نبیوں میں جو سب سے افضل ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی یہ عز و انکساری تھی کہ کوئی مسلمان اگر آپ کے سامنے آپ کو کسی نبی پر ترجیح دیتا تو آپ اسے منع کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا ایک یہودی اور ایک مسلمان نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، یعنی آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہو گئی، یہودی اور مسلمان کی۔ تو مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر بزرگی عطا کی ہے۔ تو یہودی نے جب یہ جملہ سنا مسلمان کا تو اس نے بھی سامنے سے کہہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو تمام جہانوں پر بزرگی دی ہے۔ جب مسلمان نے یہ بات سنا کہ اس نے اپنے نبی کو ہمارے نبی سے بلند مقام کے کرنے کے لیے اس نے یہ جملہ کہا ہے، تو مسلمان نے طیش میں آ کر اسے چماٹ مار دیا۔ تو یہودی حضور پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں مسئلہ لے کر پیش ہوا، تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے تمام معاملات بتائے۔ تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر موسیٰ پر مجھے فضیلت مت دو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی عز و انکساری تھی، حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا جس کے سر پر ختم نبوت کی تاج سجی ہے وہ میری ذات ہے، جس نے حضور پاک علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھا، جس نے تمام انبیاء پر فضیلت پائی ہے وہ میری ذات ہے۔ لیکن آپ نے اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ مسلمان کو منع کر دیا، مجھے کسی کے اوپر فضیلت مت دینا۔ اب ہمیں اپنے ذات پر غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر عز و انکساری ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم حضور پاک علیہ السلام کی امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر رسول کریم علیہ السلام کی سیرت میں جو عز و انکساری پائی جاتی تھی وہ عز و انکساری والی پہلو ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کسی سفر میں تھے، وہاں پر آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ کھانے کے لیے بکری کا گوشت کو تیار کرو، کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ کھانے کے لیے بکری کے گوشت کو تیار کرو۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کے جسم سے کھال اتارنے کی ذمہ داری میری ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کے گوشت کو پکانے کی تیاری میری ہے۔ آپ دیکھیں کہ تمام صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے آپس میں تمام چیزوں کو بانٹ لیا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لکڑیاں چون کر لانا ذمہ داری میری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لکڑیاں چون کر خود لا سکتے ہیں، آپ اس بات کی زحمت نہ کیجیے، ہم لکڑیاں خود جمع کر لے کر آ جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو تم سے ممتاز کروں، یعنی تم سے جدا کروں، تم سے نمایاں کروں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کو ایک قائد کی صورت میں دیکھیں، اگر ہم ایک رہنما کی صورت میں دیکھیں تو آپ کس طرح کے قائد تھے، کس طرح کے رہنما تھے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ اگر ساتھ کہیں جاتے تھے تو آپ اپنے اور صحابہ کے درمیان امتیاز نہیں کرتے تھے، فرق نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بھی معاملہ ہوتا، آپ جس طرح سے آپ کے جو غلامان صحابہ تھے جس طرح سے وہ تمام معاملات کو حل کرتے تھے اسی طرح حضور پاک علیہ السلام بھی حل کیا کرتے تھے۔
الغرض اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سے ممتاز کرو، یعنی جدا کرو۔ آج دیکھیں کہ ہمارے چند ساتھی ہمارے ساتھ ہوں تو ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے سے ممتاز نظر آئیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے ہم دوسرے سے جدا نظر آئیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں، سیرت مبارکہ سے جو عز و انکساری واضح ہو رہی ہے، کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نجاشی، اس کے کچھ وفد حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور پاک علیہ السلام نے بذات خود ان کی مہمان نوازی کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ چھوڑ دیں، ہم ان کی مہمان نوازی اچھی طریقے سے کریں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب تم نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، اس نے تمہاری اکرام اور تمہاری اکرام اس نے کیا تھا، لہذا میں اس کا بدلہ چکانے کے لیے میں بذات خود ان لوگوں کی اکرام کر رہا ہوں، ان لوگوں کی مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلی، ایک یہ کہ صحابہ کرام سے حضور پاک علیہ السلام کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اگر کوئی صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو آپ بھی بذات خود اس اچھا سلوک کرتے تھے۔ دوسرا، آپ کے عز و انکساری ظاہر ہو رہی ہے کہ وہاں پر دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے ان لوگوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام نے بذات خود ان کی آپ نے مہمان نوازی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی حالت اب سے ابتر تھی، مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ ہر 3 مجاہدین کے پاس ایک سواری ہوا کرتی تھی، اتنے مسلمانوں کی حالت خاصہ تھی، مسلمانوں کی حالت اتنی کمتر تھی کہ ہر 3 مجاہدین کے ساتھ ایک سواری ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ کے عادل تھے وہ تھے حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عادل تھے۔ عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابری کے ساتھ اونٹ پر سوار ہونے والا ساتھی، یعنی برابر اونٹ پر سوار ہونے والے ساتھی کو عادل کہتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے دن جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو عادل تھے وہ تھے حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو یہ شرف ملی کہ آپ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام بھی تھے۔ حضور پاک علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے، جب اونٹ سے اترنے کی باری جب حضور پاک علیہ السلام کی آئی تو ان دونوں صحابہ نے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب سواری سے نیچے نہ اتریے، ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، یہ بول کر حضور پاک علیہ السلام نیچے اتر گئے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام چاہتے تو اب سواری پر سوار رہے تھے، لیکن آپ نے عز و انکساری کی وہ مثال قائم کر دی، دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ آپ ایک قائد ہونے کے باوجود، آپ ایک عظیم رہنما ہونے کے باوجود، آپ ایک عظیم لیڈر ہونے کے باوجود آپ نے ایسی عز و انکساری کی مثال قائم کی ہے جس کی مثال دنیا میں ہمیں نہیں ملتی۔ الغرض ہم مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اس میں ترغیب ہے کہ ہم بھی عز و انکساری کو اپنائیے۔ آج عز و انکساری کے موضوع کو عنوان بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ نے دیگر جو اخلاق حسنہ جو آپ نے سنا ہے گزشتہ دنوں میں، آپ اس وقت تک اس سے متصف نہیں ہو سکتے جب تک آپ عز و انکساری کو نہ اپنا لیں۔ اگر آپ عز و انکساری کو اپنائیں گے تو دوسرے جو دیگر اخلاق حسنہ ہیں پھر آپ اس کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں۔ عز و انکساری کے بغیر آپ دیگر اخلاق حسنہ سے متصف نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، عز و انکساری کو لازم پکڑ لو،
عجز و انکساری کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے عجز و انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عجز و انکساری کرنے والا شخص اپنے آپ کو تو کمتر سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ لوگوں میں بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص عجز و انکساری کرتا ہے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ لوگوں کے دماغ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر سے بچو، کیونکہ جو شخص تکبر کرتا ہے، غرور کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن وہ لوگوں میں کمتر ہوتا ہے، وہ لوگوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کے سامنے کوئی مکبر شخص آ جائے، آپ کے سامنے کوئی مغرور شخص آ جائے، آپ اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہیے گا لیکن اس کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کریے گا، اس کے خلاف آپ گفتگو کریے گا، یہ اس کی کمتری کی دلیل ہے۔ اس لیے تکبر نے اس کو اس ہلاکت میں ڈالا ہے کہ لوگ اس کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے تو اسے برا بھلا نہیں کہتے ہیں لیکن اسے پیٹھ پیچھے اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ لہذا عجز و انکساری کو اپنائیے، تکبر والی جو صفت ہے اس سے اجتناب کیجیے، کیونکہ تکبر وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عجز و انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں، اگر ہم کسی کے سامنے تکبر کرتے ہیں، مکبرانہ انداز کو اگر اپناتے ہیں تو یہ ہماری رسوائی کا ذریعہ، یہ ہمارے رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ آخر بات یہی ہے کہ ہمیں عجز و انکساری کو اپنانا ہے، اور ان پورے دروس کا خلاصہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر آپ جتنے اخلاق حسنہ کے پہلوؤں کو آپ نے سنا ہے، اگر آپ اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ عجز و انکساری کو اپنائیے۔ عجز و انکساری کے بغیر آپ اخلاق حسنہ سے متصف نہیں ہو سکتے، آپ اخلاق حسنہ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہمیں عجز و انکساری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے پچھلے دیگر جتنی بھی نشست گزرے ہیں، ہم نے اخلاق حسنہ کے مختلف موضوعات کو ہم نے جو سماعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام موضوعات سے ہمیں متصف فرمائے۔ یاد رکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے عجز و انکساری کی ایسی مثال قائم کی ہے، اس کا احاطہ بڑا مشکل ہے۔ جتنی چیزیں میرے پاس ابھی موجود ہے اس میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، الغرض صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عجز و انکساری کتنی اہمیت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے عجز و انکساری کو کس طرح سے اپنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری درس کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ مالک ارض و سما ہمارے اس درس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ مالک ارض و سما پچھلے جتنے دروس ہوئے ان تمام کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ مالک ارض و سما یہاں پر جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرما۔ مالک ارض و سما یہاں پر جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی تمام تر نیک جائز مقاصد اور آرزو کو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے قبول و مقبول عطا فرما۔ مالک ارض و سما ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی آزمائش کی گھڑی سے نجات عطا فرما۔ مالک ارض و سما ہمیں دنیا آخرت دونوں جگہ میں عافیت والی آرام عطا فرما۔ مالک ارض و سما ہمارے جملہ دعاؤں کو آپ علیہ السلام کے تصدق سے مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔